2-3 دن کے بعد جو ہے ایک جو ہے وہ دن آنے والا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ویلنٹائن ڈے۔ کیا کہتے ہیں؟ ویلنٹائن ڈے۔ اب اس دن میں کیا ہوتا ہے اور یہ دن آیا کس کے پاس سے، اور مسلمان غیروں کی تہذیب کو کس انداز میں لے رہے ہیں، اس چیز پر آپ نے تھوڑا سا دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ فحاشی ڈے ہے، یہ زنا کا ڈے ہے، یہ کوئی اسلامی جو ہے تعلیمات جو ہے اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے جو ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ آیا کہاں سے ہے؟ اور اس بارے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ بھئی ایک لڑکا ایک لڑکی جو اجنبی ہوتے ہیں، جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، نہ بہن بھائی کا، نہ جو ہے وہ میاں بیوی کا، نہ ماں اور بیٹے کا، اور وہ ناجائز رشتے کو سامنے رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو پھول پیش کرتے ہیں۔ اب آیا یہ طریقہ ہمارے پاس آیا کہاں سے، اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں۔ اس کی تاریخ کا پس منظر میں آپ کے سامنے تھوڑا سا بتاؤں گا۔ ایک عیسائی جو ہے وہ ان کا پادری گزرا ہے، سینٹ اور ویلنٹائن کے نام سے اس کا نام تھا۔ اب ان کے ہاں یہ ہے عیسائیوں کے ہاں کہ عیسائیوں کے جو پادری ہوتے ہیں، جیسے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، ہمارے ہاں علماء ہیں دین کے، اور ان کے ہاں جو ان کے پادری ہوتے ہیں وہ نکاح نہیں کرتے، اور وہاں پر جو ان کی نرس ہوتی ہے عورتوں کی شکل میں، جنہیں ننس کہا جاتا ہے، ان کو مریم صفت سمجھتے ہیں کہ یہ نکاح نہیں ہے۔ اب جب بے نکاح لوگ جہاں جمع ہوں گے، آپ مجھے یہ بات بتائیں، نامحرم اور بے نکاح لوگ جہاں جمع ہوں گے وہاں کیا ہوگا؟ وہاں پر زنا اور فحاشی عام ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کسی مذہب کے اندر، دنیا کے کسی اسلامی اور کسی آسمانی مذہب کے اندر نہ زنا حرام ہے، نہ سود حلال ہے، اور یعنی ہر مذہب کے اندر زنا بھی حرام، سود بھی حرام، فحاشی بھی حرام۔ لیکن اس جو ہے پادری جو سینٹ ویلنٹائن کے نام سے اس کا نام تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اس چرچ کے اندر پناہ لے لی۔ اب وہ عبادت گاہ کم تھی اور زنا خانہ زیادہ بن گیا۔ اب جب باہر کے جو نوجوان اور لڑکے اور لڑکیاں گھروں سے بھاگ کر آتے تو وہ اس کو پناہ دیتا اسی چرچ کے اندر۔ وہ چرچ کے اندر پھر جو ہے وہ زنا کی جو ہے ان کے ہاں ہوتا، وہ سارا کچھ وہ کرتا۔ اب کیا ہوا اس سینٹ، کیونکہ شیطان تو ہر آدمی کے پاس لگا ہوا ہے نا، شیطان نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر حسن بصری اور رابعہ بصری کو تنہائی میں بیٹھا دو، میں ان سے بھی زنا کروا لوں گا۔ اس لیے شیطان کے پاس بڑی طاقت ہے۔ تو سینٹ ویلنٹائن نے کیا کیا؟ جو وہاں کا بادشاہ تھا، جو اس کی بیٹی کے ساتھ کیا کر لیا؟ زنا کر لیا۔ جب زنا کر لیا تو زنا کرنے کے بعد بادشاہ نے اس کو کیا کر دیا؟ اسی 14 فروری کے دن اس کو تختے دار پہ لٹکا دیا۔ اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ شہید محبت کا دن اس آدمی کو کہا گیا، اور اس کے 100 یا 200 سال کے بعد جو ہے اسے بڑا قابل تعظیم سمجھا گیا۔ اور آج مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے میں کس کے طریقے کو اختیار کر رہا ہوں، میرے پاس کیا دین میں اور اسلامی تعلیمات میں کسی چیز کی کمی رہے گی جو میں غیروں کے طریقوں کو اختیار کروں؟ اس لیے حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، غور سے سنیں، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو جس قوم کے طریقہ اختیار کرے گا، قیامت والے دن اس کا حشر بھی انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں، اسلام پھول دینے سے منع نہیں کرتا، اسلام یہ نہیں کرتا کہ تم نے صرف 14 فروری کو پھول دینا ہے۔ اسلام کہتا ہے روزانہ گلاب کا تازہ پھول اپنی ماں کو بھی دو، اپنی بیٹی کو بھی دو، اپنی بیوی کو بھی دو۔ ضروری نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ پھول لے کر 14 فروری کو صرف اپنی معشوقہ کو دو گے۔ جس کا تمہارے ساتھ جو رشتہ ہے وہ حرام کا ہے، حلال کا رشتہ نہیں ہے۔ اسلام کہتے ہیں روزانہ دو، تازہ پھول لا کے اپنی ماں کو بھی دو، بہن کو بھی دو، بیٹی کو بھی دو، پھوپھی کو بھی دو، خالہ کو بھی دو۔ کیوں؟ اسلام تو محبت کا درس دیتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ میں نے صرف 14 فروری کو اپنی معشوقہ کو پھول دینا ہے، گھر آ کر ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے، بہن کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بولنا ہے؟ یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے حضرات محترم۔ اسلام نے ہمیں جو تعلیمات دی ہے وہ حق ہے، سچ ہے، قیامت کی صبح تک کے لیے ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں کسی چیز کی کمی اور ہے ہی نہیں، تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے، قیامت تک آج کے بڑے بڑے سائنسدان جو ہے اپنی سائنسی جو ہے وہ اس کے اندر غور و فکر کر کے کہتے ہیں کہ ہاں اس کے حلال ہونے میں یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، اور جس کو اسلام نے حرام کر دیا آج کی سائنسی تحقیق اس کو کہتی ہے ہاں اس میں یہ نقصانات ہے۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں جو کہا سنا گیا ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی
سبسکرائب کریں